اس مہینے کی 14 تاریخ کو احد کا واقعہ ہوا، احد کی جنگ ہوئی۔ یہ کیوں ہوئی اور اس کا خلاصہ کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، وہ چند منٹس کے اندر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ہوا یہ کہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے بڑا غلبہ عطا فرمایا، کفار بڑی ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے۔ 70 آدمی ان کے جو سردار تھے ان کے وہ قتل ہوئے اور 70 ان کے قیدی ہوئے، گرفتار ہوئے۔ تو ان کے دل کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، تو انہوں نے پھر اگلے سال دوبارہ حملہ کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور اس مہینے میں، شوال کے مہینے میں، ہجری 3 کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ شہر کے اندر رہ کر ہم دفاعی جنگ کریں یا کہ شہر سے باہر نکل کر میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر لڑیں۔ حضور علیہ السلام کی اپنی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ شہر کے اندر ہی رہا جائے، باہر نہ نکلا جائے، اور بزرگ صحابہ کرام بھی یہی چاہ رہے تھے۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ کرام جو جوش والے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ باہر نکلا جائے اور آمنے سامنے ہو کر لڑا جائے۔ اور کچھ وہ لوگ جو کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جب بدر کے لوگوں کی اتنی فضیلت بیان ہوئی اور وہاں جو شہید ہوئے تھے ان کا اتنا درجہ بیان ہوا اور ان کے بارے میں قرآن کی اتنی آیتیں نازل ہوئیں، تو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ منصب اور وہ فضیلت اور وہ مقام ہمیں بھی حاصل ہو، تو وہ باہر نکل کر لڑنے کے اوپر اصرار کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا اصرار دیکھا تو آپ نے ان کی بات مان لی، فرمایا ٹھیک ہے چلو پھر نکلتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کا دن تھا، نبی اکرم علیہ السلام جمعہ پڑھ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اسلحہ زیب تن فرمایا، آپ نے زرہ اپنے وجود کے اوپر سجائی، کمان آپ نے یہاں رکھی اور آپ نے تلوار ادھر لٹکائی، نیزہ ہاتھ میں پکڑا، پورا ایک فوجی کا جو لباس ہوتا ہے، ایک جنگی جو لباس ہوتا ہے، وہ آپ نے زیب تن فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں نے آپ کو چیزیں پہنائیں، مدد فرمائی۔ آپ کو یہ چیزیں پہننے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، ان کے حجرے میں، تو آپ جب اس انداز سے نکلے پوری فوجی وردی پہن کر، تو ان لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ باہر نکل کے ہی لڑنا ہے، ان کو بعد میں خیال آیا کہ ہم نے خواہ مخواہ حضور علیہ السلام پر اصرار کیا ہے اور آپ کو اپنی رائے پر لانے کے اوپر ہم نے زور دیا ہے، یہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ پر زور دینے والے؟ ان کو اپنے دل کے اندر ایک ملامت آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے اپنی بات پہ زور دیا، آپ مختار ہیں، آپ جو حکم فرمائے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نبی جب جنگ کا اسلحہ پہن لیتا ہے تو پھر جنگ کیے بغیر واپس نہیں آتا، اب نکلنا ہوگا، نکلو۔ اس منظر کو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ محبوب اس منظر کو یاد کیجئے کہ جب آپ اپنے گھر والوں سے اسلحہ پہن کر باہر نکلے۔ تو اس کے اندر بڑی باتیں ہیں، موضوع نہیں جاتا۔ کیا ہوا کہ آپ پھر میدان میں تشریف لے گئے، آپ نے احد کے پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا۔ آپ اس کیفیت میں، اور آپ کی جو وہاں کھڑے ہونے کی لوکیشن تھی وہ یہ تھی کہ احد پہاڑ آپ کی پشت پر تھا، آپ سامنے کھڑے تھے اور دشمن آپ کے سامنے تھے۔ جو دشمن تھے ان کی پشت مدینہ شریف کی طرف تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت احد پہاڑ کی طرف تھی، اور یوں آمنے سامنے ہوئے۔ تو دوستو، پہلی جنگ جب شروع ہی ہوئی اور صحابہ کرام اس جوش و جذبے کے ساتھ آپ سارے کفار پر حملہ آور ہوئے،
کہ چھکے چھڑا دیے ان کے. پہلا حملہ ہی اتنا کامیاب تھا کہ وہ اپنا مال چھوڑ کر، اپنا اسلحہ چھوڑ کر، حتیٰ کہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ اٹھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھا دیا کہ تمہاری قوت ایمانی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد روایات کے مطابق 1000 کے لگ بھگ تھی، اور وہ 3000 یا اس سے بھی زیادہ تھے. تو اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو انہوں نے بھگا دیا. پھر اچانک تبدیلی آئی، وہ بڑی خوفناک تبدیلی آئی. وہ یہ تھا کہ پہاڑ جو احد پہاڑ ہے لمبا کافی ہے، ایک جگہ پر ایک درہ تھا، وہاں سے حملہ ہونے کا خطرہ تھا کہ کہیں پیچھے سے کفار کا کوئی گروہ نہ کھڑا ہو جو کہ ادھر سے پیچھے سے اچانک حملہ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں کھڑا کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر سے فرمایا تھا کہ اس درے کو تم نے کسی حال میں نہیں چھوڑنا، ہمیں فتح ہو جائے، ہمیں شکست ہو جائے، جب تک میں تمہیں دوبارہ حکم نہ دوں تم نے اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دے کر وہاں کھڑا کیا. 50 آدمی ان کے ساتھ تھے. جب کفار بھاگ اٹھے اور دوسرے لوگ ان کا اسلحہ سمیٹنے لگے، ان کا مال سمیٹنے لگے، تو ان میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو جنگ رہ ہی نہیں گئی، میدان تو سارا خالی ہو گیا ہے، اب یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت کیا ہے. تو ان کے اندر آپس میں اختلاف ہوا. تو ان میں سے 12 آدمی وہاں باقی رہ گئے، باقی نیچے اتر آئے. جیسے ہی وہ نیچے اترے اور چند آدمی باقی رہ گئے، حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ اتر گئے. تو پیچھے سے خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے اور بڑی فتوحات کی انہوں نے، اور اسلام کے وہ بڑے ہیرو ہیں، لیکن اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے. وہ کفار کے ایک گروہ کے ساتھ اسی درے کے پیچھے کھڑے تھے. جیسے ہی وہ درہ خالی ہوا تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا. صحابہ کرام جو تھے وہ تو اب سمجھ بیٹھے تھے کہ کفار بھاگ گئے ہیں، وہ ان کا چھوڑا ہوا مال سمیٹ رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے حملہ ہوا. وہ ایسا اچانک تھا کہ صحابہ کرام بکھلا گئے اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو جو کفار بھاگے تھے وہ بھی واپس آ گئے اور ادھر سے انہوں نے حملہ کر دیا، پیچھے سے یہ حملہ ہوا. یہ اچانک ایسی صورتحال بدلی کہ صحابہ کرام ایک جگہ پر کھڑے نہ رہ سکے، تتر بتر ہو گئے، افراتفری کا عالم ہو گیا. ایسے میں سب سے پہلے تو وہ 12 آدمی جو وہاں کھڑے تھے وہ شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ بن جبیر شہید ہو گئے، ان کے ساتھی شہید ہوئے، جو تھے وہاں کھڑے رہ گئے وہ شہید ہو گئے. اور اس حملے کے اندر پھر مزید شہادتیں شروع ہوئیں، جن کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے. سب سے بڑے جو تھے وہ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا جان تھے، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام جن سے بڑی محبت فرماتے تھے وہ شہید ہوئے. اور صحابہ کرام یہ لوگ حضور علیہ السلام کو بچاتے بچاتے شہید ہوئے. یعنی کفار کی سب سے زیادہ خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کیا جائے، تو سب لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کا دفاع کر رہے تھے. ایسے میں کفار کے تیر آ رہے تھے، کفار کی طرف سے پتھر آ رہے تھے، لوگوں پر پڑ رہے تھے، تو شہادتیں ہو رہی تھیں. ایک پتھر نبی اکرم علیہ السلام تک بھی پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر، آپ کے ہونٹوں پر آ کر لگا. آپ کے ہونٹ زخمی ہوئے، آپ کا کرتا مبارک خون آلود ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کا ایک دانت مبارک جو تھا، اوپر والا دانت شریف، اس کے اوپر بھی زد آئی اور وہ اس کے دندے بن گئے، دانت مبارک زخمی ہوا. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا دانت مبارک نکلا نہیں ہے، آپ کا دانت اکھڑا نہیں ہے، صرف آپ کا دانت شریف زخمی ہوا. بہرحال وہ جس آدمی نے پتھر مارا اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر آ کر لگا، اس نے سمجھا کہ میں نے آپ کو شہید کر دیا ہے. ابن قامعہ اس کا نام آتا ہے. اس نے کہا قد قتلت محمدن، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے.
میں نے حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، اس کی آواز کو شیطان نے زیادہ اونچا کیا اور اس کے اندر اپنی آواز کو ملایا کہ یہ آواز پورے احد کے میدان میں گونجی اور ہر کسی نے سنا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس آواز نے اتنا اثر کیا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے یہاں پھر لڑنے کا اور کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ دائیں بائیں بیٹھ گئے، اور کچھ وہ بھی صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے کہا، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی جو انس بن مالک ہیں، جو راوی ہیں بہت ساری ہزاروں حدیثوں کے، ان کے وہ چچا جان تھے انس بن نضر۔ انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، فرمایا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اٹھ کر لڑتے نہیں ہو؟ کہنے لگے حضور علیہ السلام ہی شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او اللہ کے بندے، جس دین پر تیرا نبی قربان ہو گیا ہے تو اس پر قربان ہونے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ جی، یعنی کچھ صحابہ کرام کا جوش ایسا بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سیدھے کفار کی طرف گئے، حملہ آور ہو گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سعد نے ان کو روکا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں چھوڑ دو میرا راستہ، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے احد کی طرف سے جنت کی ہوا آ رہی ہے، اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے بھی تھے۔ تو یہ وہ ماحول تھا۔ اس کے بعد جب حضور علیہ السلام نے زور سے پکار کر فرمایا، ہلموا الیہ، اے لوگوں میری طرف آؤ، میں تمہارا رسول یہاں موجود ہوں۔ آپ کی آواز کو سن کر پھر صحابہ کرام جس نے آواز سنی پھر وہ اکٹھا ہو گیا، سرکار کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ پھر دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب اگر انہوں نے حملہ کیا تو پھر بڑا نقصان کریں گے، تو وہ مرعوب ہو کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور روایات میں آتا ہے، حدیثوں میں، کہ ابو سفیان ان کا اس وقت سردار تھا۔ بعد میں ابو سفیان اسلام لائے، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، ان کو برا کہنا اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے، لیکن اس وقت بہرحال وہ کفار کے کمانڈر ان چیف تھے۔ انہوں نے کہا، افیکم محمد، تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو جواب نہ دو۔ صحابہ خاموش رہے۔ اس نے کہا کہ افیکم ابو بکر، تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا، افیکم عمر، تمہارے اندر عمر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا، چپ رہو۔ تو پھر کسی نے جواب نہیں دیا، تو پھر کہنے لگا کہ چلو ان تینوں سے تو فارغ ہوئے، ان تینوں کو تو ہم نے ختم کیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ چلو ان تینوں سے تو جان چھوٹی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پھر نہ برداشت ہوا، حالانکہ حضور کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، او خدا کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، اور تیری جان کی ایذا کے لیے عمر بھی موجود ہے، ہم موجود ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا، اگلے سال دوبارہ بدر کے میدان میں پھر ملاقات ہوگی، اگلے سال بدر میں پھر اسی مہینے میں انہی دنوں میں پھر ملیں گے۔ لمبی باتیں ہیں۔ اگلا سال آیا تو چونکہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال بدر کے میدان میں پھر ملیں گے، حضور علیہ السلام 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے، لیکن ابو سفیان نہیں آیا۔ مکے کے کفار، حالانکہ وہ خود للکار کر گئے تھے کہ ہم نے آنا ہے، نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام وہاں 2 ہفتے تشریف فرما رہے، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ اور ان دنوں میں وہاں ایک مویشی منڈی لگتی تھی، اس کے اندر صحابہ کرام نے خرید و فروخت کی، اللہ تعالیٰ نے بڑا نفع عطا فرمایا۔ رب العالمین اس کا سارا نقشہ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے کہ بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اور کفار مرعوب ہوئے اور نہیں آنے کی جرت ہوئی۔ جب یہ ہوا، آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، کہ ابو سفیان اپنے طور پر بڑا کامیاب سمجھ کے کہ ہم نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کافی لوگ ان کے ہم نے قتل کر دیے ہیں، اور تقریباً سب کو زخمی کر دیا ہے۔ جب وہ چل پڑے، 3-4 میل چل گئے مدینہ شریف سے دور، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم ان کے اوپر دوبارہ حملہ کرو، ان کی عورتیں اٹھا کر لے آؤ، اور تم
معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ، نہ تم نے ان کو قتل کیا، نہ تم نے ان کی عورتیں اٹھائیں، پھر حملہ کرو. یعنی شیطان چاہتا تھا کہ پھر دوبارہ حملہ ہو اور بڑا نقصان ہو، تو وہ واپس آنے کا سوچنے لگے. ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی مطلع فرمایا کہ کفار پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو، نکلو ان کے پیچھے، ان کے تعاقب میں نکلو، ان کے پیچھے چلو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم حوصلہ نہیں ہارے بلکہ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. تو زخمی صحابہ کرام، خود حضور زخمی، صحابہ زخمی، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، ایسے حال میں صحابہ کرام کفار کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ حالت تھی کہ دو بھائی تھے سگے صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں زخمی تھے، کبھی میں اس کو اپنے کندھے پر اٹھاتا تھا اور کبھی وہ مجھ کو اپنے کندھے پر اٹھاتا تھا. اس حال میں ہم نکلے. 8 میل تک یہ پیچھے گئے، حمراء الاسد تک. جب کفار کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ہمارے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کے ایسے چھکے چھوٹے کہ پھر مکے جا کر دم لیا، پھر واپس مڑ کے نہیں دیکھا.